الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وَأَثْبَتَ فُؤَادَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَايَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات الله محمد وعلى میں نے حضرت صدیقہ کبریٰ دختر وحیدہ شہیدہ اور محرومہ حقہ کے مشہور و معروف خطبے کے جملوں کا انتخاب کیا قرآن کے ہر سورہ کا نام ہے اسی طرح سے بہت سے خطبوں کا بھی نام ہے مولا امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے خطبہ شقشقیہ خطبۃ المتقین بے خطبے ہیں بی بی کے اس خطبے کو کہا جاتا ہے خطبہ فدکیہ خطبہ طویل ہے میں مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں گلا ساتھ نہیں دے رہا آرام آرام سے بولوں گا میری آواز سب کو سمجھ میں آ رہی تو بی بی کا مشہور و معروف خطبہ ہے میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں بی بی فرمائے میں مقدمہ فدق پیش کر رہا ہوں کہ بی بی کا نظریہ کیا تھا فدق میرے لیے کیا ہے یہ پڑھوں گا تو اس میں جب بی بی ابتدا کرتی ہیں خطبہ دیتی ہیں تو کہتی ہیں الحمدللہ علی ما الہمہ ولہ شکر علی ما انعمہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے جو ہم پہ الہام کیا وہ الہام کسی پہ نہیں کیا پھر فرماتی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَ شکر اس خدا کا جو نعمتیں اس نے ہمیں دی وہ کسی کو نہیں دی عزیزان گرامی بی بی توحید باری تعالیٰ بدل آتی ہیں اور پھر رسالت کا عقیدہ پیش کرتی ہیں اور ایک مرتبہ مجمع میں خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور پھر فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا، ہمارے نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو بی بی نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. اگر اور بیٹیاں بھی ہوتی تو بی بی فرماتی ہمارے بابا اللہ کے رسول ہیں. بھئی کوئی کچھ بھی لکھے یہ عدالت سیدہ کے خلاف ہے کہ بہنیں اور بھی ہوں اور بی بی فرمائیں میرے بابا. دیکھیں قرآن کریم میں سورہ یوسف ہے تو جناب یعقوب کے 12 بیٹے ہیں. جناب بنیامین مصر میں رہ گئے تھے تو فلسطین میں رہ گئے تھے. جناب یوسف ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ چلے گئے تھے. تو اب جب آئے عزیز مصر کے پاس جناب یعقوب کے بیٹے 10 بیٹے تو بول ایک رہا تھا، خطاب ایک کا تھا عزیز مصر سے. تو خطاب کر کے وہ بیٹا کہہ رہا تھا ابونا، ہمارے بابا بزرگ ہیں. بول ایک رہا ہے کیونکہ بیٹے اور بھی ہیں. شاید میں روشن نہیں کر پا رہا ہوں. کیونکہ بیٹے اور بھی ہیں. ایک نے خطاب کیا تو کہا ہمارے بابا. تو اب پتہ چلا اگر ایک سے زیادہ ہوں تو حق یہی ہے کہو ہمارے. جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کے علاوہ گنہگار تھے، پھر بھی ایک نے بولتے ہوئے کہا ہمارے بابا. اور سیدہ ہیں صدیقہ کبریٰ، معصومہ کبریٰ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر کبھی آپ سے کوئی اور کہے نا فاطمہ صدیقہ نہیں ہے کوئی اور ہے تو آپ کہیے پھر پیغمبر مباہلہ میں فاطمہ کو کیوں لے گئے تھے؟ بھئی چلتے رہیے گا. اگر کوئی اور صدیقہ ہوتی تو پیغمبر انہیں مباہلہ میں لے جاتے. انہیں نہ لے جانا بتا رہا ہے. وہ اور ہیں، فاطمہ اور ہیں جو صادق نبی کی صداقت کی گواہی دیں. وہی صدیق اکبر ہوں گے، صدیقہ کبریٰ ہوں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں بہت محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں. مباہلہ میں جانے والے صدیق اکبر، مباہلہ میں جانے والی بی بی صدیقہ کبریٰ. گرامی وہاں پہ سب کے سب بیٹے خاموش ہیں. ایک بیٹا بول رہا ہے، وہ کہتے ہیں ابونا، ہمارے بابا. جناب سیدہ فرما رہی ہیں وَأَبِي، میرے بابا. اس کا مطلب ہے ایک بیٹی ایک دلیل. خطبے میں آگے جا کے بی بی فرماتی ہیں ابھی دونا نسائکم، صرف میرے بابا ہے. دونا نسائکم، وہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں نا ان میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے. میں جانتا ہوں 11:15 ہو گئے، رات بہت تاخیر ہے، لیکن میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی بیوی نے کیا فرمایا ابھی دونا نسائکم، صرف میرے بابا. وہ جو تمہارے گھر، نساء جمع ہے، دونا نسائکم، وہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. سننے والے سب عرب تھے. صحابہ جتنے موجود تھے زیادہ تر عرب تھے. کسی نے سننے کے بعد نہیں کہا صرف آپ کے بابا نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ان سب کو بھی پتا تھا. مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. ان سب کو بھی معلوم تھا صرف انہی کے بابا ہے. اور اگر ان کے بابا نہیں تھے اوروں کے بھی بابا تھے تو کوئی عرب پلٹ کے کہہ دیتا صرف آپ کے بابا نہیں ہیں، 3 اور بھی ہیں. پتہ نہیں یہ آل محمد کے مقابلے میں 3 ہی کو کیوں لاتے ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں نہیں رہا؟ میں نے کہا تھا کہ میں مقدمہ فدق کو پیش کروں گا تو خاتون نے آپ سب سلامت رہیں، سنتے رہیے گا. راخی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا. ایدان گرامی، جو جملہ میں نے پیش کیا اس میں بی بی تیسری مرتبہ اس خطبے میں کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ. یہ بی بی کا کہنا کہ میں فاطمہ، دیکھیں بی بی ہیں پردے دار، تو پہلی مرتبہ لوگ بی بی کا خطبہ سن رہے ہیں، لیکن بی بی سے متعلق سب سنتے رہے تھے. کائنات کی ملکہ فاطمہ، اول من يدخل الجنت فاطمہ، جنت میں سب سے پہلے جانے والی بی بی فاطمہ، جنت کی سیدۃ النساء العالمین، جنت کی ساری بیویوں کی ملکہ فاطمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قلبی الذی بین جنب، میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے. روحی الذی بین جنب، میرے جسم میں جو روح ہے اس کا نام فاطمہ ہے. توجہ، اب سارے صحابہ پیغمبر کی حدیث سنتے رہے تھے، فاطمہ ہے فاطمہ ہے فاطمہ ہے. جناب سیدہ نے مسجد میں آ کے بتا، وہ جو تم نے سنا تھا وہ فاطمہ میں ہوں. توجہ فرما رہے تھے. ایھا الناس، اے لوگو اعلموا جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ، و ابی محمد، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ. ادان گرامی، اب یہاں بی بی نے یہاں پہ جو مقدمہ پیش کیا ہے، لوگوں سے خطاب کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ پورا خطبہ آپ جانتے ہیں کہ عشرے کا موضوع ہے، میں نے عشرہ پڑھا ہے، میں صرف مقدمہ فدق پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ بی بی اب تک مجمع سے خطاب کر رہی تھی، چاروں طرف بیویاں ہیں. اب ایک مرتبہ بی بی نے جو مسند پہ تھا، پہنچ رہے ہیں نا، مسند پہ بیٹھنے والے سے ایک مرتبہ خطاب کیا، کہا کہ نام لے کے کہا، میں نام نہیں لوں گا. تو بی بی نے ایک مرتبہ نام لے کے سوال کیا، کیا بات ہے تم نے باغ فدق لے لیا؟ میرے ہاری، ملازمین اردو میں ہاری کہتے ہیں، جو کسان کام کر رہے تھے باغ فدق، وہ آئے، دروازے پہ دستک دی. جناب فضہ نے کہا کیا بات ہے، ہمیں جناب سیدہ سے کلام کرنا ہے. بی بی دروازے پہ ہیں، کیا بات ہے؟ کبھی بھی ہمیں نکال دیے، جتنے بھی نوکر تھے، ملازم تھے، کسان، ہاری، ہمیں باغ فدق سے نکال دیا. کیوں؟ کچھ نہیں، انہوں نے مارا، نکال دیا، کہا ہم نے قبضہ کر لیا، تم چلے جاؤ. وجہ؟ کبھی بھی کچھ وجہ نہیں کہ ہمیں نکال دیا سکتے. ٹھیک ہے. بی بی نے آواز دی، اسماء، فضہ، ام احمد، میرے خاندان کی ساری بیویوں کو بلاؤ. بی بی نے پھوپھیوں کو بلایا، سب کی بیٹیوں کو بلایا، کہ سب چادریں لو، میرے ساتھ مسجد نبوی میرے ساتھ چلو. سب خیریت ہے بی بی؟ نہیں، میرے ساتھ چلو، میں اپنا حق مانگنے جا رہا ہوں. تو بی بی ایک مرتبہ چلی، آواز دی، سر پہ اپنے بابا کا امامہ رکھا، اپنے بابا کی ردا لی، ہاتھ میں بابا کا عصا لیا. جب پیغمبر چلتے تھے نا تو سارے صحابہ کہتے تھے لگتا ہے نور مجسم آ رہا. روایت کے الفاظ ہے، جب جناب سیدہ چلیں تو ساری بیویاں کہتی تھی لگتا ہے رسول خدا آ رہا ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی مسائل پہ نہیں آیا، بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو ایک مرتبہ خاتون جنت جب چلی تو سب بیویاں کہنے لگیں لگتا تھا خود رسول خدا تشریف لا رہے. بی بی کے چلنے کا انداز وہی، قدم اٹھانے کا انداز وہی، عصا ہاتھ میں لے کے چلنا وہی. آئیں بی بی، جب خطبہ دے لیا، بی بی نے خطبے کے اختتام پہ ایک مرتبہ کہا، میں بھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا کیونکہ بی بی نے جو جس نام سے کہا، تو ایک مرتبہ بی بی نے نام لے کے کہا کہ بھئی باغ فدق تمہارے لوگوں نے مجھ سے چھین لیا. کیوں؟ کہا اگر آپ کہتی ہیں آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے، میں واپس کر دوں گا. بی بی نے فرمایا گواہوں کی مجھے نہیں، چلتے رہیے گا، گواہوں کی مجھے نہیں، تجھے ضرورت ہے. میرے بابا نے قانون دیا ہے اور یہ قانون پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. انگریزوں نے عام کیا، انگریزوں نے اسلام سے لیا، برٹش نے یہ اسلام سے لیا. انگریزی میں قانون کا نام ہے لا آف پوزیشن. یہ لا ہے، قانون ہے، برطانیہ نے دیا لا آف پوزیشن کے نام سے. اسے عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید. سب بچے یاد رکھیں گے. میں آپ کو قانونی دلیلیں دے کے جا رہا ہوں بی بی کے مقدمے کی. بی بی فرماتی ہیں قاعدۃ الید، یعنی جو شے جس کے قبضے میں ہے اس کی ہے. یہ رومال میرا، میں کہتا ہوں میرا اور میرے پاس ہے.
اگر کوئی آدمی کہ نہیں رومال میرا ہے تو گواہوں کی مجھے نہیں. اب پہنچ گیا, بہت سے لوگ پہنچ گیا. بھئی یہ امامہ میرے سر پہ ہے, میں نے پہن رکھا, مجھے پورا بھی آ رہا ہے. یہ قبا میں نے پہن رکھی ہے, یہ کرتا میں نے پہن رکھا ہے, کرتا میرا. توجہ, مولا علی نے بھی یہی مثال دی ہے کرتے کی. بھئی اگر کوئی کسی اور کا کرتا پہن لینا, کرتا خود ہی بتا دیتا ہے میں اس کا نہیں ہوں. مولا فرماتے ہیں جتنے آ رہے ہیں لقد تقمصها, ان لوگوں نے میرا کرتا پہن لیا. کرتا میرا ہے, کرتا بتا دے گا کرتا کس کا ہے. میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ نے گرامی قانون یہ ہے, یہ کرتا میں نے پہن رکھا ہے, اس کا مطلب ہے میرا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے مولانا کرتا اتاریے, کرتا میرا, اسے گواہوں کی ضرورت ہے, مجھے نہیں, کیونکہ کرتا میرے پاس ہے. بی بی نے کہا کس بات کا گواہ؟ کہا آپ کہہ رہی ہیں فدق آپ کا, تو آپ گواہ لائیے. آپ فرما رہی ہیں کہ فدق آپ کا, آپ گواہ لے آئیے, 2 گواہ لائیے, فدق دے دوں گا. بی بی نے کہا مجھے تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں, تو نے ہاریوں کو نکالا ہے, اس کا مطلب ہے تو کہہ رہا ہے میرا نہیں, گواہ تو لا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, بات واضح ہے. بی بی نے کہا تم نے ان کو نکال دیا, تو نے تیرے لوگوں نے سپاہیوں نے جا کے مارا, نکالا, اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے فرق لے لیا, اس کا مطلب ہے تجھے گواہ چاہیے, میرے تو پاس ہے. باغ فدق میرے پاس ہے, ہمارے نوکر ملازم وہاں کام کر رہے ہیں, تو نے انہیں نکالا. میں کہتی ہوں کہ میرا ہے, تو کہتا نہیں ہے, تو تو گواہ لا. اس نے کہا نہیں, گواہ آپ ہی لائے. بی بی نے کہا اچھا مجھ سے گواہ مانگ رہا, تو پھر میرے پہلے گواہ کا نام ہے علی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. توجہ, بی بی نے 4 گواہ دیے ہیں. پیغمبر بھی مباہلہ میں 4 گواہ لے کے گئے تھے. شریعت نے 4 سے زیادہ گواہ کبھی نہیں مانگے. میں کچھ کہہ گیا ہوں. جب پیغمبر مباہلہ میں لے کے گئے نا تو 4 گواہوں کو, علی, جناب فاطمہ, امام حسن حسین علیہ السلام, کہ یہ میرے 4 گواہ. بی بی نے کہا میں بھی 4 گواہ لا رہی ہوں. پہلے علی, حسن حسین مباہلہ والے, وہاں بابا کی گواہ میں تھی, میری گواہ ام ایمن. جناب ام ایمن کو کیوں بی بی نے پیش کیا جو مباہلہ والی نہیں ہے, ابھی بتاتا ہوں. اور سے سنیے گا, یقین مانی میں جتنی خستہ حالت میں پیش کر رہا ہوں, آپ اپنی محبت سے پڑھوا رہے ہیں, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تو ادارے گرامی جناب سیدہ نے کہا میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب. جیسی بی بی نے کہا میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام, تو صاحب مسند نے کہا علی کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. علی کی گواہی قبول نہیں کریں. بی بی نے کہا کیوں؟ کہ وہ کیونکہ آپ کے شوہر ہیں. بی بی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے؟ بھائی چلیں. بی بی نے فرمایا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کچھ دیر سوچا, کہا نہیں قرآن میں تو نہیں لکھا. توجہ, بی بی نے فرمایا تو کیا میرے بابا نے فرمایا ہے؟ قرآن و سنت کے دعویٰ کرنے والوں, میرے بہت سے بھائی, میرے بچے پہنچ گئے, سارا مجمع نہیں, 12 بج رہے ہیں, توجہ کر لیجئے گا. بی بی نے فرمایا کیا قرآن میں لکھا ہے؟ کیا قرآن میں نہیں ہے. بی بی نے کہا کیا میرے بابا نے فرمایا کہ شوہر گواہی دے تو بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہ نہیں, آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ توجہ, پھر کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی قبول نہیں کرے گا؟ کہ بس قبول نہیں کروں گا, علی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بی بی نے کہا اچھا میرے پاس 2 گواہ اور ہیں. کون؟ کہ حسن حسین. کہ لیکن یہ تو پیغمبر نے ہی کہا نابالغ کی گواہی قبول نہیں, پیغمبر صرف بالغوں کی گواہی قبول کرتے تھے, یہ دونوں نابالغ. کہ اچھا تو پھر میرے بابا نے کیوں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, جبکہ وہ جوانی نہیں ہے. نہیں ہے مجمع, کہ جب میرے بابا نے فرمایا تھا تو اس سے بھی چھوٹے بچے تھے یہ, وہ 4 برس کے, وہ 3 برس کے. میرے
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ میرے بابا نے کیوں نہیں انتظار کیا یہ جوان ہو جائیں, یہ جوان ہو جائیں تو پھر کہوں حسن حسین جوانان جنت کے سردار. میرے بابا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میرے بابا نے کیوں کہا یہ بچے, یہ نہیں کہا بچوں کے سردار. توجہ توجہ, میں بہت سو نے مولا علی کو پیچھے کرنے کے لیے کہہ دیا علی تو بچے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میرے بابا کہتے تھے بچوں کے سردار کا نہیں. شیعہ سنی سب علماء نے لکھا نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل شباب, اطفال نہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں. کا انتظار کیوں نہیں کیا یہ دونوں جوانوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم, میں گواہی نہیں معلوم. بی بی نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک اور گواہ. کہا کون؟ کہا ام ایمن. میں نے بہت سوچا یہ حضرت ام ایمن کو بی بی نے گواہ کیوں بنایا؟ تو حضرت ام ایمن کون ہے؟ حضرت آمنہ کی کنیز تھی. کچھ لوگ پہنچ گئے. میراث میں ملی رسول خدا کو. توجہ, میراث میں ملی رسول خدا کو, اپنی ماں سے میراث میں ملی. پیغمبر اسلام بڑے رحم دل تھے کہ آپ نے کیونکہ میری ماں کی خدمت کی ہے میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں. حضرت ام ایمن نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گی, میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا میں آپ کی خدمت میں رہوں گی. تو اب جناب سیدہ نے کہا کہ دیکھو ابھی کچھ دیر میں تم میراث کا انکار کرنے والے ہو. توجہ, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. سیدہ جانتی تھی انکار کریں گے میراث نہیں ہوتی. بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ ہے. او مسلمانوں, میرے بابا کو میراث میں ملی تھی. وہ جو کہتے ہیں نبیوں کی میراث نہیں ہوتی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پڑھوں یا 20 منٹ؟ میں پورا مقدمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کل رات شروع کیا تھا, وہاں مکمل نہیں کیا آپ کے یہاں, تو میں آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو ادارے گرامی جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک اور گواہ بھی ہے. صاحب مسند نے پوچھا کون ہے گواہ؟ کہا ام ایمن. حضرت ام ایمن بہت بزرگ تھی. انہوں نے برقع لے رکھا تھا, ہاتھ میں ایسا تھا, کمر پہ ہاتھ رکھے فوراً کھڑی ہو گئی, گواہی دینے کے لیے تیار. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سلام اس بوڑھی بی بی پہ جو نہ حکومت سے ڈری نہ حاکم سے. وہاں جو موجود تھے انہی سے غیرت سیکھ لیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی, میں گواہی دوں. سیدہ کی گواہی, نہیں چپ ہو جاؤ. صاحب مسند نے کہا چپ ہو جاؤ, گواہی نہیں دے سکتی تم, تمہاری گواہی قبول نہیں. کہا کیوں؟ کہا تم عورت ہو, یہ تو قرآن میں بھی لکھا, اتنا تو مجھے بھی آتا ہے چاہے مجھے حفظ نہ ہوا ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ چلیے گا. تو کہا بھائی یہ تو قرآن میں لکھا, عورت کی گواہی آج ہی ہے اور تم عورت ہو, تو آدھی گواہی سے تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. عورت کی گواہی آج ہی, تم عورت ہو, تمہاری گواہی قبول نہیں. جناب ام ایمن نے کمر کو سیدھا کیا, برقع لے رکھا تھا, ایسا پکڑا. کہا او مسجد نبوی میں بیٹھنے والوں, یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دیں تو یاد رکھنا ان کی گواہی آج ہی نہیں پوری ہے. توجہ فرما رہے ہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اٹھی, کہا مسلمانوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, یاد ہے اسی مسجد میں اسی منبر سے حبیب خدا نے فرمایا تھا او مسلمانوں, ام ایمن میری ماں کی خادمہ, اگر کبھی یہ گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. مسلمانوں یاد ہے, سب خاموش بیٹھے رہے. جناب ام ایمن دیکھیں, اللہ جب کوئی آل محمد کی خدمت میں آ جاتا ہے نا اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. تو اب جناب ام ایمن نے ایک مرتبہ سارے مجمع سے سوال کیا, صحابہ کا مجمع تھا, کوئی عام لوگ تو تھے نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پھر رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے سارے.
تو حضرت ام ایمن نے مجمع سے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، مسجد سے باہر بھی لوگ تھے، بی بی ام ایمن نے کہا او صحابہ رسول یاد ہے کلمہ گو. اسی منبر سے پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. کوئی نہیں بولا. جناب ام ایمن انتظار کرتے نہیں شاید کوئی بولے. پھر تیسری مرتبہ جناب ام ایمن نے کہا لگا کہ کوئی نہیں بول رہا. کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ بھائی توجہ کریں گے. جناب ام ایمن نے جب سوال کیا نا یاد ہے پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں یاد ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہاں یاد. بی بی ام ایمن نے فرمایا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، نہیں تو تم کہہ دیتے یاد نہیں. صاحب مسند نے کہا بیٹھ جائیے آپ کی گواہی قبول نہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں نے کل رات پہلی دفعہ پیش کیا آپ کے کراچی میں، اس زاویے سے شاید آپ نے نہ سنا، غور کیجئے گا، شاید اس زاویے سے کبھی نہ سنا. میرا ایک سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلے میں اوروں کے نام نہیں لیتا. حضرت بلال ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت خزیمہ ہیں، ایک طویل فہرست صحابہ کی سب موجود تھے. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان میں سے کسی کو آواز دے کے کہتی سلمان گواہی دیجئے، ابو ذر گواہی دیجئے، مقداد گواہی دیجئے، عمار گواہی دیجئے، کیا کوئی ان میں سے انکار کر دیتا؟ نہیں. توجہ، خاتون جنت اگر ان میں سے کسی کو بھی آواز دے دیتی سلمان میری گواہی دو کہ فدق میرا، حضرت سلمان خوشی خوشی کہتے گواہی دیتا ہوں. جناب ابو ذر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، جناب مقداد، جناب عمار سب کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں. سیدہ نے گواہ مانگا ہی نہیں. توجہ، سیدہ نے اور گواہ نہیں مانگا، کہتے ہیں بس مقدمہ ختم. اب یہ مقدمہ روز قیامت دوبارہ لڑو گی. توجہ، سیدہ نے اور گواہ نہیں مانگے تاکہ اگر کبھی اسلام کی، ایمان کی بات ہو کہ کون مومن تھا، کون مسلمان تھا، تو یہ لکھنے سے پہلے یاد رکھنا میں نے وہ گواہ پیش کیے تھے جو پیغمبر مباہلہ میں لے کے گئے تھے. علی، حسن، حسین صاحب مسند نے انہیں رد کر دیا. صاحب مسند نے انہیں رد کیا. اب فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا، اور گواہ نہیں لاتی. یہ سچے ہیں میں سچی ہوں یا اعتراض کرنے والا؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. صدیقہ نے کیا کیا؟ نہیں مجھے اور گواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں، مقدمہ ختم ہو گیا. یہاں تک میں بات کرو. بی بی نے کہا یہ سب گواہ ان میں سے کسی کی گواہی نہیں مانتا. بی بی نے کہا ٹھیک ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ کہ فدق آپ کا نہیں. بی بی نے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو فدق میرا نہیں، یہ بتاؤ کس کا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں جانتا ہوں لوگوں کے جذبات اس وقت سب کو غصہ ہوگا لیکن پورا پڑھوں گا. جیسے لوگوں کی بات ہوتی ہے ویسے انسان کا موڈ بدل جاتا ہے. پڑھوں گے تو خاتون جنت نے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے میرے تو تم نے نہیں مانا نا، میری بات نہیں مان رہے، میں کہتی ہوں باغ فدق میرا. میرے گواہوں کو تم نے منع کر دیا، ہم گواہ قبول نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کہ باغ فدق آپ کا. یہ بتا تو باغ فدق میرا نہیں تو کس کا؟ منہ سے نکل گیا رسول خدا کا. نہیں ہے سارا مجمع. صاحب مسند کا آپ کا نہیں ہے باغ فدق. تو بی بی نے کہا کس کا؟ کا رسول خدا کا. اچھا یہ مانتا ہے تو کہ باغ فدق رسول خدا کا؟ کہاں یہ تو مانتا ہوں. کہ اگر یہ نہیں مانتا کہ باغ فدق میرا، یہ مانتا میرے بابا کا، ہاں تو میں اپنے بابا کی وارث ہوں.
پورا سنیں گے؟ ایزان گرامی سیدہ نے ایک مرتبہ جملہ کہا کس کا کہا؟ رسول خدا کا. کہ پھر رسول خدا کا ہے تو میں وارث ہوں. وارث میں ہوں. اس نے کہا لیکن رسول خدا مجھ سے فرما گئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. بی بی نے کہا ہر بات پہ تو مجھ سے گواہ مانگتا. تو کہتا بھی گواہ لاؤ گواہ لاؤ گواہ لاؤ. یہ جو ابھی حدیث تو نے کھڑی ہے تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تم یہ کہہ رہے ہو یہ رسول خدا نے فرمایا, کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے گواہ تو نہیں ہے. رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا مجھ سے. پڑھو پورا. سرور کائنات نے تنہائی میں کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کا نہ کوئی وارث ہوتا نہ ہم کسی کے وارث. ایک خاتون نے آواز دی بابا جان جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا تنہائی میں پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی. بات پہنچ رہی ہے؟ میں سن رہی تھی. تو صاحب مسند نے کہا اب تو گواہ بھی مل گیا. گواہ بھی مل گئی. ایک بی بی کہہ رہی ہے کہ وہ سنا ہے کہ بھئی رسول خدا نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کو کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم کسی کے وارث نہیں ہو سکتے. اچھا دیکھیں نا جھوٹوں کا حفظہ نہیں ہوتا. کہنے والے نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم نے سنا تھا رسول خدا نے فرمایا نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث. کل اسی بی بی نے کیا کہا میرے بابا کو مسجد نبوی کے ساتھ جو گھر ہے نا رسول خدا کا اس میں دفن ہونے دو. امام حسن مجتبی کھڑے ہو گئے. کہا یہاں کیوں دفن ہونے دیں, یہ تو رسول خدا کا گھر ہے. کہا میں رسول خدا کی بیوی ہوں, میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو. نہیں ہے مجمع, میری میراث میں گھر میں رسول خدا کے گھر میں قبر ہے رسول خدا کی, وہیں پہ میری میراث بھی ہے کیونکہ میں بیوی ہوں. میری میراث میں میرے باپ کو دفنا دو. امام حسن مجتبی نے کہا آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی. انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جب بیٹی وارث نہیں ہوتی تو بیوی کیسے وارث؟ سلامت توجہ فرمانے دانگی میں آپ نے تو کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں. جب بیٹی ہی وارث نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کہا. تو بس بیزان گرامی ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ نہیں رسول خدا نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا کہ بھئی ہم انبیاء گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث. بیوی نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ کسی نے آواز دی کہ بھئی میں نے سنا تھا پردے میں. مجھے تعجب ہے لوگوں پہ, سننے میں آتے ہیں تو پردے میں بھی سن لیتے ہیں اور نہیں سننے میں آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا من تو تمہارا. بس بھائی مکمل کرنا. توجہ فرما. میں مکمل کر رہا ہوں, بس سن لیجیے آخری الفاظ. تو جناب خاتون جنت نے کہا کہ بھئی تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو, اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں گواہ کوئی نہیں. تنہائی میں کہا تھا کسی نے کہا نہیں ہم نے سنا. بی بی نے کہا کیسے مان لوں اس حدیث کو, میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا.
اور جو تم نے حدیث سنائی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. نہیں لو توجہ. ایک مرتبہ خاتون جنت نے فرمایا میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تو میں کیسے مان لوں میرے بابا نے کوئی ایسی حدیث کہہ دی جو قرآن کے خلاف ہے. تو کہنے والوں نے کہا قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ بی بی نے کہا قرآن کریم میں لکھا یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اہل ایمان اپنے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا دو. اللہ نے کہیں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیوں کی نہیں ہے میرا. اللہ تو کہہ رہا ہے سب کے لیے، استثناء نہیں ہے. اس میں استثناء اللہ نے نہیں رکھا، ایگزمپشن نہیں ہے. پہلی آیت. دوسری آیت جناب زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی رب ہب لی، پروردگارا اپنے پاس سے مجھے وارث عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. کیا سب جانتے ہیں جناب زکریا نبی تھے، اللہ نے انہیں ایک ہی بیٹا دیا یحییٰ، وہ بھی نبی. جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. یہ قرآن ہے. کہتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں، قرآن بتا رہا ہے وارث ہے. وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے. بی بی نے تیسری آیت پڑھی کہ نبی سلیمان نبی تھے، والد داؤد نبی تھے. تو کہتا ہے نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث. قرآن فرما رہا ہے انبیاء وارث بھی ہیں اور انبیاء کے وارث بھی ہیں. تو بی بی نے کہا کہ بھئی یہ قرآن کریم کے خلاف تم نے حدیث پیش کی ہے. کہا جو بھی ہو میں تو اسی پہ عمل کروں گا جو مجھ سے رسول خدا نے کہا. اب جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا اب ترثو ابا کا ولا ارثو ابی، تم اپنے باپ کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں. لقد جئت شیئا فریا، تم اسلام میں بدعت ڈال رہے ہو. توجہ، ہندوؤں کے ہاں بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی، مشرکین مکہ کے یہاں بیٹیوں کی میراث نہیں تھی. توجہ، دوسرے بہت سے ادیان مذاہب میں بیٹیوں کی میراث نہیں ہے. رسول اسلام نے فرمایا میرے دین میں بیٹیوں کی میراث ہے. بی بی نے فرمایا او مسند پہ بیٹھنے والے مسلمانوں کو پچھلے راستوں کو واپس نہ لے جا. بس بھائی، تو پہلے بھی نے فرمایا کہ باغ فتح میرا فہ ہے، میرا حق تھا، اور اگر تم نہیں مانتے، یہ مانتے ہو کہ میرے بابا کا، تو میری میراث ہے. بے وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاتا، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. اذان گرامی جناب سیدہ نے فرمایا میراث ہے. کہا نہیں، آپ جو مرضی کہہ لیں میں نہیں مانوں. بی بی نے ایک مرتبہ جملہ کہا لوگو اعلموا انی فاطمہ بابی محمد اقول ما اقول عودا وبدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا شططا ولا افعل ما افعل شططا. اے مسلمانوں، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں جو کہتی ہوں کبھی جھوٹ اور غلط نہیں کہتے، میں جو کرتی ہوں اس میں لغزش نہیں ہوتی، میں گنہگار نہیں، میں معصومہ ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے. سب سے بڑا جو ظلم جناب سیدہ پہ ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو مباہلہ میں گئی اور عیسائیوں کے آرچ بشپ نے، پادری نے، سب سے بڑے پادری نے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، اے عیسائیوں مسخ ہو جاؤ گے، جانوروں میں مسخ ہو جاؤ گے. الفاظ مفسرین، شیعہ مسلم مفسرین نے لکھے کتے اور خنزیروں میں بدل جاؤ گے اگر انہوں نے بد دعا کر دی. ان سے بد دعا نفرین نہ لینا. لیکن سب سے بڑا ظلم کلمہ گو نے صدیقہ کبریٰ سے کہا میں نہیں مانتا، میں آپ کے گواہوں کو نہیں مانتا، میں آپ کے اس مقدمے کو نہیں مانتا. اگر دیکھ سکے تو سب مل کر دیکھیے گا، جب کوئی بہت امید لگا کے آتا ہے نا کہ یہ میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے، آگے پیچھے جوتے اٹھانے والے، انہیں نجس پاک کا نہیں پتا تھا، میرے بابا نے انہیں تمیز سکھائی، انہیں بتایا پاکیزگی کیا ہوتی ہے، یہ مجھے رد نہیں کریں گے. اور ایک مرتبہ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا، آپ کے گواہوں علی، حسن و حسین کو نہیں مانتا، میں آپ کے اس مقدمے کو نہیں مانتا، اگر رسول خدا کی تحریر ہوتی تو مان لیتا،
آپ کے ذہنوں میں ہے نا، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. بی بی نے تحریر نکالی، اس پہ لکھا تھا میں محمد اللہ کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو باغ فدق دے رہا ہوں اور میرے گواہ علی ابن ابی طالب ہیں. بی بی نے کہا تحریر ہے. کسی نے تحریر کو پڑھا تو تحریر تو ہے، کیا کروں؟ ساتھ والے نے کہا دکھا. اس نے تحریر کو پڑھا اور ایک مرتبہ پارا کر دیا. جیسے ہی اڑایا سیدہ نے کہا یاد رکھنا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے سارے بدلے لے گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ روتی ہوئی واپس چلی. آواز فضا ام ایمان اسما مجھے سہارا دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. یہاں تک کہ اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں فخر الدین رازی، وہ کہتے ہیں جب فاطمہ مسجد سے گھر واپس آ رہی تھی تو برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا بی بی کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے. بی بی بہت دل برداشتہ گھر کی طرف جا رہی تھی. جیسے ہی گھر آنے لگی نا تو ایک مرتبہ امام حسن حسین ساتھ تھے، دونوں نے دیکھا ماں کی حالت غیر ہے. جیسے ہی بی بی گھر پہنچی، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا. ایک چھوٹی سی بی بی آئی اور آ کے سوال کیا اماں دربار گئی تھی، حق مل گیا؟ بی بی کے آنسو بہنے لگے. رسول خدا نے فرمایا تھا نا فاطمہ آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹیاں بھی دربار جائیں. اب بی بی کو بار بار خیال آ رہا تھا میں دربار سے آئی ہوں، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. فرق ہے نا ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا. پڑھ دوں میں آپ کے سامنے، برداشت کر لیں گے؟ فرق ہے ماں اور بیٹی کے دربار میں جانے کا. ماں صحابی کے دربار میں گئے، بیٹی شرابی کے دربار میں. صحابی کے دربار سے جب ماں واپس آئیں تو بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے. اب بی بی نے سوچا صحابی کا دربار ایسا تھا، شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں بتاؤں آپ کو شرابی کا دربار کیسا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بزرگ، میرے بہت سے بھائی، میرے بچے برداشت نہیں کر رہے ہیں. اگر دیکھ سکے تو ہم ضرور دیکھیے گا. آخری جملوں میں بتا رہا ہوں شرابی کا دربار کیسا تھا. جب مولا سجاد شرابی کے دربار سے واپس آئے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی. جب حضرت محمد حنفیہ مولا سجاد کے چچا جناب عباس کے بڑے بھائی محمد حنفیہ نے پوچھا بھتیجے سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے کہا چچا شرابی کا دربار تھا، وہ اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ چچا علی کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. میں تو ابھی اور پڑھنا چاہ رہا تھا. بی بی نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا، پیار کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ جناب زینب نے دیکھا میری ماں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میری ماں کی حالت غیر ہے، تو نہیں کہا کہ اماں میں شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی، بس ایک جملہ کہا اماں میں صبر کر لوں گے. بی بی نے کہا بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. جناب سیدہ کیا سوچ رہی تھی؟ بار بار یہ سوچتی تھی یہ وہی مسجد تھی نا جہاں جب میں جاتی تھی میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے. آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے. اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، آپ میں رونے کی طاقت نہیں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. اب بی بی جب بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی نا پورے مدینے میں بات پھیل گئی بنت رسالت ناراض ہے،
اور یہاں تک کہ لوگ نام لے لے کے کہنے لگے کس کس سے ناراض ہے. بس بھائی میں جملے آخری پڑھ رہا ہوں. جناب سیدہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. ایک مرتبہ کا ابوالحسن مجھے انصار کے گھر گھر لے جائیے, میں سب کو یاد دلاؤں گی غدیر, میں بتاؤں گی میرے بابا نے کتنے احسانات کیے, لیکن میں دن میں نہیں جاؤں گی, میں رات کی تاریکی میں جاؤں گی. پورے مدینے میں باتیں ہونے لگی. رات کی تاریکی میں جب آدھی رات ہوتی ہے سیدہ دروازے پہ دستک دیتی ہے. جب سب لوگ باہر آتے ہیں تو بی بی سوال کرتی ہیں یاد ہے میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ سب لوگ کہتے بی بی ہمیں معاف کر دیں. کہا اگر علی کا ساتھ دینا چاہتے ہو اس مسجد میں فجر کے وقت پہنچ جانا. اب سارے مدینے میں باتیں ہو رہی. آخری جملے سن لیجیے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیں. آخری جملے پڑھ رہا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے اگر گھر جا کے بھی یہ جملے سوچیں گے نا تو آنسو بہنے لگیں گے. اب ہر گھر میں بات ہو رہی ہے. سیدہ رات کی تاریکی میں برقع لیتی ہیں, حسنین کی انگلی پکڑتی ہیں, علی سامنے چلتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتی ہیں, بلا کے کہتی ہیں غدیر کو کیوں بھلایا ہے, میرے بابا سے وعدہ کیا تھا علی کو کیوں تنہا چھوڑا. اب سارے مدینے والے اپنے گھروں سے جھانک جھانک کے دیکھنے لگے. ایک بوڑھے آدمی نے کہا کون کون ہے؟ کہا وہ علی ہیں, وہ حسن, وہ حسین, اور وہ جو برقعے میں ہے فاطمہ. اس نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, وہ فاطمہ نہیں ہے. کہا نہیں بابا اللہ کی قسم یہی بی بی فاطمہ ہے. کہا فاطمہ تو 18 برس کی جوان ہے, یہ کوئی 80 برس کی بوڑھی خاتون ہے جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, چلا جا نہیں رہا, یہ فاطمہ نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ اسی آدمی کی بیٹی نے کہا بابا سیدہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اجرکم اللہ. بس بھائی نہیں پڑھتا. آخری جملے سن لیجیے. بی بی نے جب ایک مرتبہ ایک بی بی سے کہا سب کو بتا دینا میں ناراض ہوں, جب میں اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے ان دونوں کی شکایت کروں گے. بس بھئی اب بی بی کی آخری رات تھی. بی بی نے آواز دی اے ابوالحسن مجھے رات میں غسل دیجئے گا, مجھے رات میں کفن دیجئے گا, مجھے رات میں دفنائیے گا, میرا جنازہ خود پڑھائیے گا, مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا. یا علی انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے, میں جب اپنے بابا سے ملوں گی مدینے والوں کی شکایت کروں گی. میں نے تمام کر دیا. آج اگر جناب سیدہ کی کسی کنیز کا بھی انتقال ہو جائے نا تو سینکڑوں مومنین جنازے میں آ جاتے ہیں. کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھا, صرف 14 افراد جنازے میں تھے. جیسے جنازہ اٹھا مولا علی نے کاندھا دے رکھا تھا, جنازہ کچھ دور چلا, مولا علی نے آواز دی جنازے کو روک دو. آواز دی بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی. مولا حسن نے روکے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آ, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. زینب مدینے کے بازار میں باہر آئے. بی بی زینب نے آواز دی بابا میں برقعے میں ہوں, میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, ماں کا تابوت ہے, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ, مولا آ لینے دے. مولا فرمائیں گے نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی. حسن بیٹا زینب تو گھر چھوڑ دیا. مولا حسن نے ہاتھ پکڑا,